بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت، یعنی کون شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ نمبر 1، اگر بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا شدید خطرہ ہو، یعنی بہت زیادہ خطرہ ہو، تو روزہ نہ رکھنا جائز ہے، بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ نمبر 2، اگر عورت حمل سے ہے، یعنی اگر عورت حمل سے ہے اور روزہ رکھنے میں بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لے۔ اور جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزے سے دودھ کم ہو جاتا ہے اور بچے کو تکلیف پہنچتی ہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ شرعی مسافر جو کم از کم 48 میل یعنی تقریباً 77 کلومیٹر سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، اس کے لیے اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے، لیکن اگر سفر میں کوئی تکلیف یا دقت نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ روزہ رکھ لے، اور اگر خود کو یا ساتھیوں کو تکلیف ہو تو پھر روزہ نہ رکھنا افضل ہے۔ اگر روزے کی حالت میں سفر شروع کیا تو اب روزے کا پورا کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص سفر میں تھا، بغیر روزے کے تھا، اور افطار سے پہلے کسی بھی وقت گھر پہنچ گیا تو اب اسے چاہیے کہ افطار تک روزے کے احترام میں کھانے پینے سے احتراز کرے، یعنی بچے۔ اور اگر صبح صادق کے بعد سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا کہ سفر سے آ گیا اور ایسے وقت میں آیا جس میں روزے کی نیت ہو سکتی ہے، یعنی زوال سے 1.5 گھنٹہ پہلے، تو اس پر لازم ہے کہ روزے کی نیت کرے اور روزہ رکھے۔ اور اگر کسی کو قتل کی دھمکی دے کر روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے کہ ہم تجھے مار دیں گے تو روزہ توڑ دے اپنا، تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، پھر قضا کر لے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اور اگر بیماری یا بھوک پیاس کا اتنا غلبہ ہو جائے کہ جان کا خطرہ لاحق ہو جائے کہ اگر ہم نے اتنی بھوک پیاس میں روزہ نہ توڑا تو ہماری جان جا سکتی ہے، تو روزہ توڑ دینا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب ہے، البتہ اس کی قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح عورت کے لیے ایام حیض میں، یعنی خون والے دنوں میں، اور بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے یعنی نفاس، اس کے دوران روزہ رکھنا جائز نہیں۔ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ بیمار، مسافر اور حیض اور نفاس والی عورت کے لیے رمضان میں روزہ نہ رکھنا اور کھانا پینا جائز ہے، لیکن رمضان المبارک کے احترام کی وجہ سے ان کے لیے لازم ہے کہ سب کے سامنے کھانے پینے سے احتراز کریں۔ اسی طرح شوگر کے مریض کے لیے روزے کا حکم یہ ہے کہ شوگر کے مریض کو جب ناقابل برداشت، یعنی اپنی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، ایسی صورت پیش آ جائے تو شریعت اس کی گنجائش ہے کہ روزہ نہ رکھے، شرعاً اس کی گنجائش ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر کی مقدار غلہ یا رقم یعنی پیسہ کسی فقیر کو دے دے۔ تاہم اس کا خیال رہے کہ شوگر کا علاج جاری رکھے، اور جب روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے تو روزہ ہی رکھنا واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر سردی کے چھوٹے دنوں میں روزہ رکھ سکتا ہو تو ان دنوں میں اس کی قضا کر لے۔ اگر بڑے دنوں میں اسے پریشانی ہوتی ہو تو سردیوں میں اکثر چھوٹے دن ہوتے ہیں تو اس میں اس کی قضا کر لے، زیادہ بہتر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اور اللہ زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔